اینٹ کا جواب پتھر سے ملا۔ اب ان افغان شہریوں جو افغان پناہ گزین ہیں باقاعدہ طور پہ ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ایک آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے۔ نہ تو پاکستان اور نہ ہی ایران افغانستان پہ بھروسہ کرنے کو تیار ہے کیونکہ ان کو بدلے میں دھوکہ ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی، I'm سعدیہ افضال۔ آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ اگر ہم کچھ عرصے میں خطے میں اور پوری دنیا میں اگر ہونے والے تنازعات کو دیکھتے ہیں، جنگوں کو دیکھتے ہیں، تو ایسے میں آپ کو دو ممالک ہیں جن کا بڑا بنیادی کردار نظر آتا ہے، اور یہ دو وہ ممالک ہیں کہ جن کی لیڈرشپ پہ، جن کی حکومتوں پہ اور جن کے عوام پہ اس وقت دنیا بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ ایک ہے کابل میں بیٹھی لیڈرشپ اور ایک ہے مودی سرکار۔ یہ دونوں وہ ممالک ہیں کہ جن کی لیڈرشپ کی طرف سے ایسا کردار دیکھنے کو ملا ہے کہ دنیا نے ان دونوں ممالک کے ساتھ اپنے روابط کو بھی ایک طریقے سے کہنا چاہیے ریوائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ممالک جو شاید سوچ رہے تھے کہ روس کے بعد ہم کابل حکومت کو تسلیم کر لیں گے، وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پھر دوسری چیز اگر آپ دیکھیں، جو ممالک بھارت کے ساتھ بہت اسٹریٹجک پارٹنرشپ رکھتے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان دونوں ممالک کی لیڈرشپ کا جو بھی کردار رہا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر، خطے میں تنازعات ہوں ان کو لے کے، آپ کو کہیں نہ کہیں کے جو تانے بانے ہیں دہلی کے اور کابل کے وہ ٹیل اویو سے جاتے ہوئے ملتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں وہ کنیکشن آپ کو ضرور نظر آتا ہے۔ اگر گزشتہ کچھ دنوں کی ہم بات کریں تو افغان جارحیت جو پاکستان نے دیکھی، جس کا اسے منہ توڑ جواب ملا، اب کیا خواہش تھی اور کیا کوشش تھی، خطے میں پھر سے آگ لگا دیں گے، پاکستان میں در اندازی ہوگی، یہاں دہشت گرد ہوں گے، ایک نئی ویو آپ کو ٹیررزم کی نظر آئے گی۔ تو منہ توڑ جواب وہی شکست افغانستان کے حصے میں آئی جو ان کے آقا انڈیا کو مئی میں پاکستان کے ہاتھوں ملی تھی۔ لہٰذا ہم نے کیا دیکھا کہ جی وہ افغان دہشت گرد گروپس جو کہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کے فرار ہو رہے تھے اور سرنڈر کر رہے تھے، اور 21 کے قریب ان کی پوسٹ جو ہیں وہ قبضے میں لی پاکستان کی فورسز نے، ہمارے فوجیوں کی بھی شہادتیں ہوئیں، اور جہاں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ ہو رہی تھی ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملا۔ اچھا، اب ذرا بات کرتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں کی ڈیولپمنٹس کو لے کر۔ کہاں پہ آپ کو کابل کا کردار نظر آتا ہے، کہاں پہ آپ کو انڈیا کا کردار نظر آتا ہے، اور کہاں کس طریقے سے کن کن ممالک میں اور کن کن چیزوں کے اندر ان دونوں ممالک کے شہری پچھلے کچھ عرصے میں ایکسپوز ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم رواں برس پہلگام کی بات کریں تو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو ایک جواز بنا کے انڈیا نے پاکستان پہ جارحیت کی۔ اب ایسے میں دو ممالک ہیں جو اس انڈین جارحیت کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک ہے افغانستان اور ایک ہے اسرائیل۔ پھر آپ نے کیا دیکھا کہ ابھی یہ جارحیت جاری ہی تھی، ابھی اس کے شعلے، اس کی چنگاریاں ٹھنڈی بھی نہیں پڑی تھیں کہ اسرائیل نے ایران پہ جون میں حملہ کر دیا۔ اب ایران کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں، وہاں پہ کون ایکسپوز ہوتا ہے؟ ایران کے اندر جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ انڈینز ہوتے ہیں یا پھر وہ افغان ہوتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بہت مدت سے ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات اپنے بڑے اچھے کرنے کی کوشش کی، پھر آپ کو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے افغانیوں کی وہ نظر آتی ہے ایران کے اندر، تقریباً 60 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین ایران کے اندر ہیں۔ پاکستان کو سائڈ پہ کر کے ایران نے بھی زیادہ توجہ جو ہے ہمیشہ انڈیا کی طرف دی تھی۔ پھر ایران کو احساس ہوا کہ یہ تو ان کے لوگ افغان شہری، انڈین شہری ہمارے خلاف اسرائیل کی سپورٹ میں جاسوسی کر رہے تھے، ہمیں نقصان پہنچا رہے تھے، تو تب تہران کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں۔ سو ان دونوں ممالک کا جو کردار رہا ہے، ان کے جو شہریوں کا کردار رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے آئے ہیں۔ اور جب ایران کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اس کی ماضی کی پالیسی غلط تھی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا، ایرانی صدر پاکستان آئے، خاص طور سے شکریہ ادا کرنے، ان کی پارلیمنٹ نے شکریہ ادا کیا، اور اب ان افغان شہریوں جو افغان پناہ گزین ہیں باقاعدہ طور پہ ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ایک آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے، اور جو آج بھی جاری ہے، کیونکہ ایران کو بھی بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ آپس میں تانے بانے کے ملے ہوئے ہیں، افغانستان کے، انڈیا کے، اسرائیل کے، اور یہ اسرائیلی ایجنٹ کے روپ میں ہمارے ملکوں کے اندر رہتے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں، وہ کام کرتے رہے ہیں جو اسرائیل کو فائدہ پہنچائے اور ان کے ممالک کو نقصان۔
اب صورتحال یہ ہے کہ نہ تو پاکستان اور نہ ہی ایران افغانستان پہ بھروسہ کرنے کو تیار ہے، کیونکہ ان کو بدلے میں دھوکہ ملا ہے اور یہ فریب ملا ہے افغانستان سے۔ انڈیا کی اگر بات کریں تو ایران انڈیا کے کردار کو لے کر بھی اوبویسلی بہت زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران بھی اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو ریوائز آہستہ آہستہ کر رہا ہے۔ ان تنازعات سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو جب 9 ستمبر کو اسرائیل نے حماس کی لیڈرشپ جب وہ مذاکرات کے لیے دوحہ میں اکٹھی ہوئی تھی، قطر پہ حملہ کیا، تو اس وقت بھی کون سے ایسے ممالک ہیں جن کے لوگ سامنے آتے ہیں؟ خاص طور سے اگر انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو قطر کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہاں پہ کنگ کو گرفتار کرتی ہیں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں، وہ انڈین شہری نکلتے ہیں۔ پھر قطر کے بعد سعودی عرب جو ہے وہ بھی شکوک کا اظہار کرتا ہے انڈین شہری جو وہاں پہ موجود ہیں کہ یہ بھی جاسوسی یہاں پہ کر رہے ہیں۔ سو اوورآل جو مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں کردار ہے انڈین شہریوں کا، ان کی ایجنسیز کا، وہ سب کے سامنے آ رہا ہے، اس میں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان اور انڈیا دو ایسے ممالک ہیں کہ اس وقت دنیا ان کو ٹرسٹ کرنے کو، ان پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ جی وقت تبدیل ہو رہا ہے اور دنیا میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے۔ اب ایک صف میں آپ کو کون نظر آتا ہے؟ اسرائیل، افغانستان اور انڈیا۔ اینڈ آئی وڈ تھنک کہ یہ اچھی بات ہے، میرے خیال سے کہ یہ اچھی بات اس لیے ہے کہ پاکستان کو اور جو ریجن کے دیگر کنٹریز ہیں ان کو فیوچر میں کیا فیصلے لینے ہیں، کیا ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، اس میں بہت زیادہ اب آسانی ہو گئی ہے، کیونکہ ہر کسی کی سائڈز بڑی کلیئر ہیں، سب کوئی ایکسپوز سب کے سامنے ہو چکے ہیں۔ سو اس لیے آئی تھنک پاکستان کے دشمنوں کا ایک پیج پہ ہونا ہمارے لیے فیصلہ سازی کو آنے والے دنوں میں بے حد آسان کرتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ You are watching Apna Watan.